مدینے پاک میں جنہیں اجل تھا داخل کرنا حضور میں بیر علی وقت اور جو جوتو مبارک لاہن تھا حکیم منصور علی روایت ہو گئے حضرت نامت کی رحمت اللہ علیہ کے شاگردن کے سائیں کہ مدینے کی زمین پتھرے کی زمین آسائیں کافی نہ منزل آسائیں پہلا جھکا مبارک تمہا لاکھان سے تمہا پیر مبارک سبی ملا پیر مبارک تمہا کھوٹ باتو حضرت نامت کی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ذات کو قسم انہوں وقت میں جگہ کلمات فرمایا سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل ہوا حضرت نامت کی رحمت اللہ علیہ فرمایا تو نامت کی لیے اگر جائز کرنے کا جن سرزمین دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزار وجن گھنیا وجن ان سرزمین دے حضرت نامت کی پانا قدر رکھے جھوٹے رکھے پھر سکے تو انہیں جگہ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر مبارک گزریا وجن نامت کی جو جھوٹو اٹھا ملے یا بے دبیا حضرت نامت کی لیے اگر جائز کرنے کا انہیں جگہ امام پانی جھوٹے خلاف ہوا کیوں ہے آقا کریم علماء جوبن جو عشق حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ جو معرف القرآن تفسیر آتھن جلدن میں قائم لائبریری کو مدرسو انہیں یہ تفسیر تھا بغیر ناقص حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی تقی صاحب مدرس اللہ علیہ پانے تو کتاب لکھی ہوا روایت محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بالکل بیٹھا اور تھوڑا سکون تھا تھوڑا پڑے دل میں سوچے پیا آج ہی بزرگن جی اگر سامنے کا پڑھوں گا فخر تھا گیا تحجد تھا گیا تو فخر تھا گیا عالم فیاسی کا فخر مفتی جیوں کا فخر قاری جیوں کا فخر حاجی جیوں کا فخر نمازی جیوں فخر ماں نمازی ماں حاجی ماں مولوی ماں مفتی ماں قاری ماں تحجد گزار ماں سکی اللہ کے ذات کو قسمہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ پاک کی نگاہ نظر نہ تمہاری صورت کی طرف نہ تمہارے عمل کی طرف اللہ پاک کی نگاہ نظر وہ تمہارے عمل کی طرف تمہاری نیت کی طرف تمہارے کو عمل تھا کرو کتنے اخلاص سے مبنی ہے تمہارا عمل تمہارے دل میں کتنا اخلاص تھا تمہارے دل میں یہ عمل اللہ پاک کے لیے رضا دلایا یا آیا دنیا میں دیکھا دلایا اللہ پاک کی نگاہ نظر تمہاری صورت کی طرف بنائے کہ وہ شکل جو صورت جو حسین جمیلہ وڈو مالدارا نہ تمہارے عمل کی طرف تمہاری نیت کی طرف عمل کرے گا تو کیسے نیت کرو کہ یہ سامان کر لو کہ جو تمہارے عمل میں اخلاص تھا حضرت مفتی شفیع صاحب فرمائے تو دل میں ارادوں کے شفیع تو بڑا گناہگار ہے شفیع تو بڑا گناہگار ہے تو رس اقدس کے قریب کیسے جائے گا تو یاد رکھیے جو اساں علماء دیوبند جو یہ یقین ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ روزے اقدس کے اندر آرامیہ ہیں پانچ روزے اقدس میں زندہ ہیں آئے مجھے جب سلام آسو کہے تو بنے السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ اساں کے روزے اقدس سامو پڑھنا ہے السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اساں کے پڑھنا ہے خدا سا جو عقید ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس سامو پانچ امت جا سلام درود بدھے بھی تو آئے انہیں سلام جو جواب بھی دے دو سبحان اللہ اللہ سے تمہیں سا سبولت کے حرمین شریف ہے جو بار بار زیادہ نصیب فرمائے آمین یہ محبوب شہر تھا مکہ پاک مدینہ پاک مکہ پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مدینہ پاک میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اشارت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی اور انہوں نے صحابہ کرتے ہوتے حضرت مولانا ظفر عثمانی رحمت اللہ علیہ عجیب بات انہوں نے مطالعہ کی تھی مولانا ظفر عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمائے جو اسا مدینہ پاک میں ہو جاؤ اسا کے آخری لیے مدینہ پاک میں ہو رسا آخری بات مولانا ظفر عثمانی رحمت اللہ فرمائے جو اسا کے مدینہ پاک میں آخری لیے ہو گئے مانی کھاتی سے مانی کو ہٹڑا مانی کا ٹکڑا بچا ایسا رکھا سے ہوتے دسترخوان کے صاف کے ہوتے ٹوکری میں رکھا سے ایسا مولانا ظفر عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمائے تو ایک نکلو باہر آئے کہ مانی کا ٹکڑا ایک بچے لا ہجوں
دوسرے پہ کھائے جو میرا روزن آئے ہوتے میرا روزن آئے ہوتے کہیں تو کھائے رہتا ہے ایڈا لو پریشان حالا مانا کا مشاکل پڑ رہے چھاتوں میں پی نہ آئے زندہ ہے نسائی مجھے پی زندہ کوئے مجھے پی وفات کرے بیا عمر زندہ ہے غریب ہے مسکین ہے کھانے لا کچھ بولے کو بس یہ ہوٹل ہوتا بچے لا ٹکڑ ہے یہ گوشت ہے ہڈیو یہ دوسرے طرح سے خلاف بتائیں بولا ظفر عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمائے تو انہیں بار کے مکرہ جو رحم آئے انہیں بار کے مکرہ جو درس آئے انہیں بار کے مکرہ بیٹے آپ ہمارے ساتھ کرائے چلو دیوبند میں تجھے پڑھاؤں گا عالم بناؤں گا اور میں تجھے بہت اچھے کپڑے لے کر دوں گا تیری خدمت کروں گا جب تو عالم بنے گا تجھے پھر بھی واپس یہاں لاؤں گا اپنی ماں سے اجازت طلب کر کے آ اسیر پر سے بھائیو وہ نڈڑ بار میں عمل کا اجازت کو چھڑے گو جنہیں واپس دو جے امین نے اجازت دی ہے مولا ظفر عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمائے تو تمہارے بار کے وزیرم علیہ السلام روز اقدس کے سامو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سلام اسمان کا ونم چھاتے میں اشاہ جو حال ہوں جنہیں جن کے ساتھی حجر عمر کے بیان ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کی انہیں زیارت نہیں ہوں گی چھوٹا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جے مجھے قبر مبارک کی زیارت کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے پیارے ماں باپ کو مصطفیٰ کے مطا لازمہ تمام پانچے انہوں امت کی سفارش کریں اللہ سے تمہاری ساتھ سمورن کے روز اقدس کی بار بار حضوری نصیب فرمائے کعبۃ اللہ شریف کی بار بار اللہ پاک طواف نصیب فرمائے مولا ظفر عثمانی فرمائے تو میں اس بیٹے کو لے کر چڑھا تمام لکھوں دو رستے میں گاڑا کہ رمال بیان کے دو پیوں کے دسویوں تو موسمی تمام لوگ ہم پوچھے جو مولانا چچا یہ بھی وہاں ملے گا رمال بھی ادھر ملے گا ٹوپی تصویر یہ بھی وہاں ملے گی یہ بھی ملے گی میں نے کہا ہاں بیٹے سب کچھ ملے گا مولانا ظفر عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمائے تو تا حلندے اساں روز اقدس کے بالکل سام باب جبریل ماں جنن داخل دیا دے انہیں نٹے بار جی مولانا ظفر عثمانی کو فرمائے جنن روز اقدس سے نظر پئی مواجہ شریف دے نظر دی پئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سونا ہی یارن دے نظر دی پئے وہ نٹے بار معصوم کے نام کھا پوچھے تو چچا یہ بھی وہاں دروازہ ہے چچا یہ بھی وہاں دروازہ ہے مولانا ظفر عثمانی کو فرمائے اللہ کے ذات جو قسمہ مجھے زبان مکی کھو نکلی میں ادھر نکلی میں ہوں مولانا شکار کے چم بیٹے اگر یہ دروازہ وہاں ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا دروازہ لے کر نہیں ہو دروازہ جو روزو لے کر آسانی ہندوستان ہوتے ہوئے آسان پڑے کے جو انہیں شہر انتا انہیں ہستی ہے دنیا میں یہ چھے مولانا کو فرمائے جنہیں ماں یہ لفظ جو انہیں بار کے جب یہ دروازہ وہاں نہیں ہے انہیں بار مجھے آنگر ماں چیزیں کری کرے جوڑا کر رہے ہو چچا اگر یہ دروازہ نہیں ہے تو میں ادھر چلنے کے لئے تیار نہیں ہوں چچا خدا کے ذات کی قسم میں سوکی روٹی کھا کر میں ہڈیاں چوس کر یہاں گزارا کروں گا یہاں میں ٹھہروں گا میں وہاں مدینے کو چھوڑ کر آپ کے ہندوستان چلنے کے لئے تیار نہیں مجھے عزیز دوسری بہار اللہ تبارک و تعالی انہاں شہرن میں انہیں کشش رکھیا دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسا مسلمان تھے انہاں شہرن کی بار بار زیادت نصیب فرمائے آمین تھوڑی گھڑی جلائے موسیٰ کا چونکہ جمعے کے بعد